بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، میں نے اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کی سورہ نحل سے آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ اکیلا پیغام ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس خبر میں وہ لوگ جو اس آیت مبارکہ کے مصداق ٹھہرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، والذین هم محسنون، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور انسان کے لیے آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اور اس کے ماننے والے مومنین اور متقین، ان کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، مبارکیں ہیں۔ اور آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ کے اندر جو میں اپنے لیے، آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑنے جا رہا ہوں، وہ خالصتاً اس قرآن سے اور ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، حق ہے، اور میری اور آپ کی وہی سب سے بڑی اس کائنات میں متاع ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں رکیے، اس بات پہ توجہ کیجئے۔ ساتھ آج کل اس معاشرے میں لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ چودھری صاحب ہیں، کوئی فکر نہیں، میرے ساتھ نمبردار صاحب ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، حلقے کا ایم پی اے ساتھ ہے، ایم این اے ساتھ ہے، شہر کا ڈی سی ساتھ ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ ساتھ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ساتھ ہے، پاکستان کا جرنیل ساتھ ہے، مگر اس پورے قرآن کے اندر آسمان والے رب نے ان کی رفاقتوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔
کہیں نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ بستی کا چودھری ہے تو تمہارے لیے کوئی غم نہیں، فلاں صاحب ہے تمہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، فرمایا نا، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اب میرا بھی یہی خواب ہے، آپ کا بھی یہی خواب ہے، میری بھی یہی خواہش ہے، آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ کا ساتھ مل جائے۔ کیوں بھی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اللہ ہماری اس چاہت پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ اور یاد رکھنا، اصل ساتھ اللہ کا ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے، ساری دنیا اس کے ساتھ نہ ہو، اسے کوئی غم نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساری دنیا بھی مل جائے، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کلاش کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیچارہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا رب کا قرآن کہتا ہے اور محمد کا فرمان کہتا ہے کہ جس کے ساتھ رب ہے اسے دنیا کی ضرورت نہیں، اور جس کے ساتھ رب نہیں، ساری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو جائے، اس کا کبھی کوئی کامیابی کا کنارہ مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کن کے ساتھ ہوں؟ آؤ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں اور ماؤں، آج ایک نصیحت مجھے بھی یاد کر لینی چاہیے، آپ کو بھی یاد کر لینی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ جو زندگی کے باقی دن رہ گئے ہیں تو ہمارا ساتھی بن جا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اے لوگو سن لو، ساتھ ڈھونڈتے ہو، دوست ڈھونڈتے ہو، یار بناتے ہو، بیلی ڈھونڈتے ہو، رفاقتیں چاہتے ہو، فلاں رفیق بن جائے خیر ہو جائے گی، فلاں ساتھ آ جائے خیر ہو جائے گی، اور اس کا ساتھ ڈھونڈو جو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہے کہ جس کا وہ بیلی بن جائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جس کا وہ بیلی بن جائے، جس کا وہ یار بن جائے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارا دوست بن جائے۔ عرض کرو آؤ لوگو، اس کائنات کے اندر مرنے سے پہلے بھی اور قبر میں اترنے کے بعد بھی اور پھر قبروں سے اٹھنے کے بعد محشر کے میدان میں بھی اور پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے جنتوں میں داخلے تک، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر کسی کو رب کا ساتھ مل گیا اسے دنیا کے کسی اور ساتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ہی ساتھ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ تمہیں دنیا میں بھی اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہے، وہ تمہیں دنیا میں بھی فاقہ کشیوں سے نکال کر تمہاری بھوک اور پیاس کا بندوبست کرتا ہے، وہ تمہیں غموں سے اٹھا کر خوشیوں میں بسا دیتا ہے، وہ تمہارے اوپر
غموں کے پہاڑ آ جانے کے بعد تمہارے اوپر تسلیاں اور رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ وہ ہے کہ جس کا وہ یار بن جائے، جس کا وہ دوست بن جائے۔ آج عذاب کس چیز کا ہے؟ آج تیرے میرے گھر میں پریشانی کس بات کی ہے؟ آج یہ 25 کروڑ کا ملک جو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا تھا، کہا گیا تھا یہ محمد کی بستی ہوگی، یہ مدینے والے کے نام پہ چلائی جانے والا ملک ہوگا، اس کے اندر نہ رب کی بغاوت ہوگی نہ اس کے رسول کی بغاوت ہوگی۔ آج 75 سال گزرنے والے ہیں، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر رب کی بغاوتیں نہیں ہو رہی ہیں، شرک نہیں ہو رہا، رب کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور سود کا کاروبار اس ملک پہ عروج بھی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، نہ رب کا قرآن پاس ہے نہ محمد کا فرمان پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں سکون نہیں آتا۔ ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں قیدی آئے گا تو نجات ملے گی، دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے فلاں ملک سے کوئی آئے گا تو ہمیں نجات ملے گی، پیپلز پارٹی کہتی ہے بھٹوازم آئے گا تو خوشیاں آئیں گی، فلاں کہتا ہے فلاں کا نظام آئے گا تو خوشیاں آئیں گی۔ جاؤ، جب تلک اس پاکستان میں قرآن اور سنت کے ماننے والے زندہ ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ کہتے رہیں گے یا رب کے قرآن سے محبت ہو یا محمد کے فرمان سے محبت ہو، تب سکون آئے گا، وگرنہ سکون مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر راحت آئے گی، اگر سکون آئے گا، اگر رحمت آئے گی، اگر برکت آئے گی، اگر لذت آئے گی، اگر ٹھنڈی ہوا آئے گی، اگر سکون آئے گا، یا رب کے قرآن کی آیات سے آئے گا یا محمد کی حدیث کی روایات سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھنا جب تلک ہم اس نسخے سے دور رہے، اللہ کی رحمت کبھی ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ جاؤ آزما کے دیکھ لو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں الحمدللہ کہ جس قرآن کا ذکر ہم کرتے ہیں، جس محمد کے فرمان کا ذکر ہم کرتے ہیں، آؤ لوگو اس بستی والوں تم بھی سن لو، ساری کائنات والے وہ بھی سن لیں۔ اس فقیر کا اس محمد کے منبر پہ کھڑے ہو کے چیلنج ہے کہ جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کیا کرتی تھی، کہ آج ہم نے آج تک جتنے مردے دفنائے ہیں ان کی قبریں اکھاڑو۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، ان کی قبریں اکھاڑو۔ آج بھی تمہیں کفن میلا نہیں نظر آئے گا جو مرتے وقت قرآن و سنت لے کے مرا تھا۔ آج بھی سلامت پڑا ہے، آج بھی سلامت پڑا ہے، اور ثبوت موجود ہیں، دلائل موجود ہیں کہ جس نے رب کو وفادار بنا کے، رب کا وفادار بن کے مرا، مدینے والے کا وفادار بن کے مرا، اسے قبر کی مٹی بھی نہیں چھو سکی ہے۔ اور وہ جو دنیا کا فرعون تھا، دنیا کا نمرود تھا، ایک بستی کا بدماش تھا، ایک بستی کا لچا تھا، ایک بستی میں لوگوں کی عزتوں کا قاتل تھا، لوگوں کے جان اور مال کا قاتل تھا، اللہ کا باغی تھا،
رب کے قرآن کو چھوڑنے والا تھا، آقا کے فرمان کو چھوڑنے والا تھا، وہ ابھی قبر میں نہیں اتارا جاتا کہ کیڑے مکوڑے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ سانپ چھوڑتا ہے، نہ کوئی اور کیڑا چھوڑتا ہے۔ آؤ لوگو، میں اپنی خرابی صحت کے باوجود اپنے اس بھائی کے حکم پہ اس عرش والے کی توفیق سے آیا ہوں۔ آؤ، آج کی بات صرف یہی ہے کہ اللہ کو دوست بنا کے زندہ رہو، ورنہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو اپنا دوست بنا لو۔ اور وہ کیسے دوست بنتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں متقین کا دوست ہوں، میری معیت، میری رفاقت، میرا ساتھ، میری نصرت، میری مدد، میری رحمت اور میری برکھا، آسمانوں سے رحمت کی برکھا صرف دو لوگوں پہ ہوتی ہے، دو لوگوں پہ۔ اس آیت سے جو رب نے پیغام دیا ہے، فرمایا ایک جو متقی ہیں، اور دوسرا وہ جو احسان کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں صرف متقین کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ لوگوں، اللہ کی رفاقت دو طرح کی ہے، ذرا توجہ سے بات سننا۔ ایک ہے معیت خاصہ، ایک ہے معیت عامہ، یعنی ایک رفاقت مخصوص ہے، تخصیص کر دی گئی ہے، اور ایک ہے عام۔ اللہ کی رفاقت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو معیت خاصہ ہے وہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ انہیں کسی پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کی رفاقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار کے لیے نکلے تو آسمان والے نے آسمانوں سے اپنا پیغام بھیجا کہ لا تخافا اننی معکم، اے موسیٰ، اے ہارون، چلو اس فرعون کے دربار میں چلتے جاؤ، اس لیے چلتے جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے معیت خاصہ، یہ مومنین کو ملتی ہے، متقین کو ملتی ہے، پرہیزگاروں کو ملتی ہے، اللہ کے وفاداروں کو ملتی ہے۔ اور ہوتی کیا ہے؟ ہوتی کیا ہے کہ آدمی نظر تو اکیلا آ رہا ہوتا ہے، مگر تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اور نظر آنے والا تو اکیلا مسجد کا مولوی ہوتا ہے، حق پرست ہوتا ہے، ممبر و محراب کا وارث ہوتا ہے، بے زمین ہوتا ہے، کاروبار سے عاری ہوتا ہے، سیم و زر سے فارغ ہوتا ہے، کوئی محلات نہیں، کوئی بڑی گاڑی نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی جائیداد نہیں۔ یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر آسمان کی مخلوق دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ اکیلا چل رہا ہوتا ہے، آسمانوں والا فرشتوں کی جماعت اس کی مدد کے لیے اس کے پیچھے چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے معیت، یہ ہے نصرت، اور یہ صرف متقین کو ملتی ہے، تقوی والوں کو ملتی ہے۔ جیسے اور ایک ہے معیت عامہ، ایک ہے خاصہ، اللہ ہم کو اس کا حقدار بنا دے، اور ایک ہے معیت عامہ۔ عامہ سے مراد عام انسان ہے، کلمہ گو، غیر کلمہ گو، مسلم غیر مسلم، سب پہ۔ عامہ سے مراد ہے کہ سب کو اللہ دیکھ تو رہا ہے، سب کو اللہ دیکھ تو رہا ہے اور اس کو پہچان بھی رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ سارے مر جائیں گے
قیامت کے دن اس کے دربار عالیہ میں پیش ہوں گے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ یہ ہے معیت عامہ کہ وہ نگہداشت بھی کر رہا ہے، چاہے اس کا کوئی مخالف ہے چاہے موافق ہے، وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے قبر میں بھی اس کا حساب لے گا، معاشر میں بھی حساب لے گا۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی رفاقت میں اور جو اللہ سے نہیں ڈرنے والے ان کی رفاقت میں بڑا فرق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہیں، ابو بکر ساتھ ہے، ابو جہل غار کے دروازے پہ ہے، ابو جہل بھی پڑا ہے وہاں، اور کائنات کا امام بھی اندر بیٹھا ہے۔ دو اندر ہیں، دو باہر ہیں۔ اب اندر والوں کے لیے اللہ کی معیت خاصہ ہے اور باہر والوں کے لیے اللہ کی معیت عامہ ہے۔ یہ ہے مثال کہ اندر والوں کو کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر غم نہ کر، عرش والا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے خاصیت عامہ، معیت عامہ، اور یہ ہے معیت خاصہ۔ اور معیت عامہ کیا ہے کہ ابو جہل باہر تو کھڑا ہے اور دشمن تو باہر کھڑے ہیں، عرش والا دیکھ تو رہا ہے لیکن ان کی مدد نہیں کر رہا، ان کی مدد نہیں کر رہا۔ یہ عامہ ہے۔ اور خاصہ کیا ہے کہ اندر ہیں، باہر کچھ بھی دفاع کے لیے نہیں۔ مکڑی کا جالا ہے، کوئی پہرے دار نظر نہیں آتا، کوئی تلوار والا باہر پہرا نہیں دے رہا، کوئی فوج کا سپہ سالار موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ ساتھ ہے۔ اور سنا ہے کہ واقعہ کہ نہیں؟ اللہ ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ تھا تو ابو جہل کا پورا کفر مل کے بھی میرے آقا اور آقا کے غلام ابو بکر کا کوئی نقصان کر سکا؟ یہ ہے معیت خاصہ، اور کن کو ملتی ہے؟ صرف متقین کو ملتی ہے، پرہیزگاروں کو ملتی ہے، نیکوکاروں کو ملتی ہے۔ اور لوگوں، نیکوکار کیسے بنا جاتا ہے؟ متقی کیسے بنا جائے گا؟ آؤ میں اس کا بھی فارمولہ اللہ کی توفیق سے، رب کے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تقویٰ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بچاؤ۔ کسی چیز سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، تقویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ تقویٰ کیا ہے؟ صحابی رسول کہنے لگا، امیر المومنین تقویٰ یہ ہے کہ انسان سفر کر رہا ہو، اس کے ارد گرد جھاڑیاں ہو، جھاڑیاں کانٹے دار، اور اس نے باریک لباس پہنا ہو، اسے خدشہ ہو اگر دائیں لگ گیا تو میرا لباس پھٹ جائے گا، اگر بائیں لگ گیا تو میرا لباس پھٹ جائے گا۔ فرمایا امیر المومنین جیسے وہ مسافر ان جھاڑیوں کے کانٹوں سے اپنا لباس بچا کے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اسی طرح ایک متقی اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے اور گناہوں سے بچتا بچتا اپنی قبر تک جاتا ہے، بچتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے کہ بچ جانا، اس کے لغوی معنی ہے بچاؤ، بچ جانا۔ اور یاد رکھنا میرے اس گاؤں کے دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑا تقویٰ توحید ہے، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد عرش والے کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے وہ متقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے عرش والے کی توحید کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتا، صحیح سچا موحد
نہیں بنتا تو سمجھ لو وہ بچ نہیں سکا، وہ متقی کے درجے سے نیچے گر گیا ہے، بلکہ ذلتوں میں پڑ گیا ہے۔ جب تک ایک مومن، ایک مسلمان اپنے اللہ کے ساتھ صحیح عقیدہ اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک وہ متقین کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کی اپنی پیشانی کسی رب کے بعد، اپنے عرش والے رب کے بعد کسی کے دربار پہ نہ جھکے، وہ متقی ہے۔ متقی وہ ہے کہ جس کی آنکھیں گناہ کی طرف نہ اٹھیں۔ متقی وہ ہے جس کے ہاتھ اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے نہ پکڑیں۔ متقی وہ ہے اور جس کے قدم اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کام کے لیے نہ اٹھے۔ کیوں بھائی؟ آپ تو ماشاءاللہ سیانے لوگ ہیں، یہ ہاتھ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ آنکھیں کس کی ہیں؟ یہ سارا جسم کس کا ہے؟ اب جس کا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری رفاقت چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو، کیا مجھے اپنا دوست بنانا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ بنانا چاہتا۔ فرمایا یہ 6 فٹ کا جو میں نے جسم دیا ہے نا، اب پھر اس کی کوئی حرکت تو میری اور میرے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھائے گا۔ جب نہیں اٹھائے گا تو پھر تو متقی بن جائے گا۔ اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو متقی بن جائے گا میں آسمانوں سے تیری رفاقت کا اعلان کر دوں گا، اعلان کر دوں گا۔ سب سے بڑی بات اگر متقی بننا ہے تو دوستو شرک سے بچنا، شرک سے بچنا۔ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں شرک کی پہچان اتنی مشکل ہے کہ سیاہ رنگ کا پتھر ہو، سیاہ رنگ کا، اور سیاہ رات ہو اور اس پتھر پہ سیاہ رنگ کی کیڑی پڑی ہو۔ فرمایا جس طرح اس کیڑی کو ڈھونڈنا مشکل ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ شرک کی پہچان مشکل ہے، پہچان مشکل ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ بس قبر پہ نہ جاؤ، شرک سے بچ گئے۔ جو قبر پہ نہیں گیا، جس نے سجدہ نہیں کیا، کسی قبر پہ جا کے نہیں مانگا، وہ مشرک نہیں ہے۔ دوستو یہ آپ کی بھول ہے، آپ کی بھول ہے۔ میں ایک بہت بڑی پارٹی کے اندر تھا، قصور کے اندر ایک جلسہ تھا یوتھ ونگ کا۔ جلسے کے بعد افطاری تھی، بیٹھ کے افطاری کے انتظار میں وہ سارے نوجوان جن کے میں نوٹیفیکیشن کرنے گیا تھا، وہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ ہمارے قائد آئیں گے تو نجات ملے گی، پاکستان میں بہار آئے گی، رحمتیں ہوں گی، کاروبار چلے گا، فلاں ہوگا، ترقی ہوگی، بہتری آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے انہیں کہا چونکہ اللہ کے فضل سے میں وہابی ہوں، اور وہابی جہاں بھی جائے نہ رب کے قرآن سے بے وفائی کرتا ہے نہ محمد کے فرمان سے بے وفائی کرتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری بات بھی سن لی ہے، مگر مجھے آج احد کا واقعہ یاد آ گیا کہ احد کے موقع پر جب مسلمان درا چھوڑ بیٹھے اور اسلام کی تاریخ میں اتنا نقصان ہوا کہ آقا کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، ہر طرف غم ہی غم ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور اکیلے صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ آپ نے میرے بھائی سے سنا ہوگا کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گلاب جیسے رخسار پہ تلوار لگ گئی، چہرہ زخمی، دانت شہید ہو گئے، اور آقا ایک گڑھے میں جا گئے، گڑھے میں جا گئے۔ اسی عالم میں، اور بیٹا بات نہ کرو، بات نہ کرو، اسی عالم میں ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے کہنے لگا او لو ہبل،
پہلے اس نے سوال پوچھا حل فیکم محمد، کہ بتلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس محمد کو امام مانتے تھے، اور بتلاؤ اب کہاں گیا ہے، کیونکہ اسے یہ خبر ملی کہ نعوذ باللہ محمد کریم شہید ہو گئے، مسلمانوں کا آقا شہید ہو گیا ہے، قائد شہید ہو گیا ہے۔ آواز دی حل فیکم محمد، بتلاؤ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آواز عمر ابن خطاب کے کانوں میں پڑی، زخمی تھا، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ ہائے عمر، تیری غیرت پہ قربان جاؤں، آج تیرے عنوان پہ، تیرے نام پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، انشاءاللہ کعبہ کے رب کی قسم وہ دنیا میں بھی کالے منہ والے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کالے منہ والے ہوں گے۔ عمر کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اگر عمر نبی کا وفادار نہیں تھا، اگر عمر نبی کا یار نہیں تھا، اگر عمر نبی کا پہرے دار نہیں تھا، تو کعبہ کے رب کی قسم اس کائنات میں کوئی بھی نبی کا یار نہیں تھا۔ اگر عمر کا پیمانہ ہم توڑ دیں گے تو کوئی پیمانہ یاد رکھنا قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ کیا کیا؟ ابو سفیان کی آواز سنی، یہ ہے متقین کی توحید، یہ ہے نیکوکاروں کی توحید، ہماری توحید نہیں۔ ایک پارٹی کا امیدوار آیا تو اس کو کہا کہ سر جی تسی نہ ہوئے تو ساڈا پنڈ ہی ٹپ جانا ہے۔ وہ گیا، دوسرا آ گیا، کہا جی انہوں تو میں اتو لگا ہاں، تواڈے نال میں وچوں لگا ہوں۔ یہ کوئی مومن ہے؟ یہ متقی کی نشانی نہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ صرف ایک اشوالے سے ڈرتا ہے، اس زندگی کو عارضی زندگی سمجھتا ہے، مٹ جانے والی زندگی سمجھتا ہے، اور مالک کے علاوہ کسی کو اپنا یار بنانا پسند ہی نہیں کرتا۔ کیا کیا؟ عمر اٹھے، ابھی اٹھ کے جواب دینے لگے کہ آقا نے فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا، اور لوگوں کی قیادتوں کے لیے کلمے پڑھنے والوں، لوگوں کے لیڈروں کے سامنے حمد و ثنا کرنے والوں، آؤ اللہ سے توبہ کرو، آؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو، انشاءاللہ اگر تم رب کی طرف پلٹ آئے یہ سارے لیڈر تمہارے جوتے کی نوک پہ انشاءاللہ ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا عمر بیٹھ جا۔ اس نے محمد کا پوچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابو بکر کا پوچھا ہے، اس نے تیرا پوچھا ہے، مگر یاد رکھ ہم یہ تلواریں اپنے لیے لے کے نہیں آئے، ہم تو عرش والے کے لیے لے کے آئے۔ یہ توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کو جب کہیں سے آواز نہ آئی تو بلند آواز سے کہنے لگا او لو حبل، کہ لگتا ہے نعوذ باللہ سارے مر گئے ہیں، سارے شہید ہو گئے ہیں۔ اب خوشی سے جھوم اٹھا، اس بت کا نام لیا جو بیت اللہ کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، او لو حبل، حبل کی زندہ باد، حبل کی زندہ باد۔ آقا نے فرمایا اٹھو عمر جواب دو، اگر دیر ہو گئی تو عرش والا ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کیا جواب دوں؟ فرمایا کہو حبل زندہ باد نہیں، اللہ اکبر، اللہ اعلی و اجل۔ اے ابو سفیان سن لے، حبل زندہ باد نہیں ہے، اللہ زندہ باد ہے، اور ایک دو دن کے لیے زندہ باد نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہے۔ یہ ہے متقین کی توحید۔ کہ لوگو ابو سفیان کی طرف سے آواز آئی، کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم۔ اچھا ابھی تم زندہ ہو، تو اگر زندہ ہو تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ جو طائف میں ان کی دیوی تھی عزا، اس کا نام لے کے کہنے لگا ہماری عزا ہے، تمہارا عزا نہیں ہے، ہمارے پاس عزا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آقا نے فرمایا عمر اٹھو اس کو جواب دو، لانا عزا ولا عزا لکم، تیرے لیے اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ابو سفیان سن لے، تجھے عزا مبارک ہو، ہمیں مولا مبارک ہو، اور جس کا مولا اللہ مولانا ولا مولا لکم،
اور جسے اللہ مولا مل جائے اسے کسی اور کو مولا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کہنے کی ضرورت ہے نہ ماننے کی ضرورت ہے۔ مولا صرف عرش والا، داتا صرف عرش والا، معبود صرف عرش والا، بگڑی کو سنوارنے والا صرف عرش والا، سنواری ہوئی کو بگاڑنے والا صرف عرش والا، اولاد دینے والا صرف عرش والا، اولاد مارنے والا صرف عرش والا، عزت کا مالک عرش والا، ذلت کا مالک عرش والا، قیامت کے دن کا مالک عرش والا، سورج کا مالک عرش والا، چاند کا مالک عرش والا، زمین کا مالک عرش والا، میرا مالک عرش والا، تمہارا مالک عرش والا، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ پہلے بھی عرش والا تھا، آج بھی عرش والا ہے، قیامت تک بھی عرش والا ہے، قیامت کے بعد بھی انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ عرش والا رہے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں آؤ، اگر تقوی کی معراج حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تقوی پہ پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے موحد بنو، موحد، اور اس کے بعد زندگی کا کوئی کام بھی کرو آمنہ کے لال کی مرضی کے خلاف نہ کرو۔ سن لو آخری باتیں، آمنہ کے لال کی مرضی کے خلاف نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ سنو، اس بستی کے نوجوانوں تم بھی سن لو، اس بستی کے بوڑھوں تم بھی سن لو، جنت کا راستہ صرف ایک ہے، یہ نہیں ہے وہ راستہ بھی جنت کو آتا ہے، وہ بھی جنت کو آتا ہے، اور جنت بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، اور جنت کا مالک بھی ایک ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آؤ، اگر متقی بن کر اللہ کی معیت چاہتے ہو، اگر تقوی اختیار کر کے، سب سے بڑا متقی کون تھا؟ سب سے بڑا متقی وہ مدینے والا آمنہ کا لال تھا، اتقا تھا، اتقا، آخری سیڑھی تقوی کی، متقی تھا۔ اور تم نے سنا نہیں کہ جب میرا اور آپ کا آقا آیا اس دنیا میں اور نبوت کا اعلان ہوا، اس اعلان سے پہلے پوری روئے زمین پہ اللہ کا ماننے والا کوئی نہیں۔ اللہ اپنے غضب، اللہ کے غضب کو عروج تھا، قہر نازل ہونے والا تھا۔ مکہ والے بھی شامل تھے، مدینے والے بھی شامل تھے کہ نہ تھے؟ کبھی سوچو گھر میں جا کے، اور کیا ہوا جن پہ رب اتنا غضبان تھا، جن پہ رب اتنا ناراض تھا، جن پہ رب ناراض تھا، جن کو رب نے نظر انداز کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا کہ رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا؟ کیا سبب بنا؟ کبھی غور کرو کہ جن پہ ناراض تھا چند دن پہلے، چند سال پہلے، چند گھڑیاں پہلے، پھر کیا ہوا بھائی کہ اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اے محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم، تم زمین پہ چلتے ہوئے عرش والے پہ راضی ہو، عرش والا عرشوں پہ بیٹھا ہوا تمہارے اوپر راضی ہے۔ یہ رضا کیسے ملی؟ یہ بدر کے اندر فرشتوں کا نزول کیسے ہوا؟ اور آسمانوں سے جبرائیل کیسے آیا؟ فرشتوں کی جماعت صحابہ کی مدد کے لیے کیسے اتری؟ وہ صرف اس لیے اتری کہ انہوں نے شرک کو چھوڑا، عرش والے کو پوجا۔ اور کیسے پوجا؟ پھر جو محمد کی زبان سے نکلا اس پہ اپنی جان تک قربان کر دی۔ ہائے، وہی اترتی تھی، وہی ابھی وہی کی 10 آیتیں اترتی تھی، ابھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ اس پہ عمل کر دیتے تھے۔
شراب کی آیات اتری، ہائے جہاں جہاں اطلاع ملی کہ شراب حرام ہے، جس کے منہ کو لگی ہوئی تھی اس نے منہ سے ہی اٹھا کے پھینک دی۔ اور لکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کے گلیاں ایسے تھی جیسے ندی بنی ہوئی ہیں۔ کیوں ہوا؟ ہائے آسمان سے آیت آئی، اے مومنوں کی عورتوں پردہ کرو۔ کیا کرو؟ آج ہماری عورتیں کرتی ہیں، آپ تو پھر بستی میں رہتے ہیں۔ میں دبئی سے 15 دن رہ کے آیا ہوں۔ دبئی کو چھوڑو، رات کو چناب کلب فیصل آباد میں چلے جاؤ، کعبہ کے رب کی قسم لگتا ہی نہیں مسلمانوں کا ملک ہے۔ وہ دبئی عربوں کا، مسلمانوں کا ملک ہے، کوئی لباس نہیں، کوئی لباس نہیں۔ پاکستان کلمہ پاک کے نام پہ لیا گیا، کوئی لباس نہیں۔ لیکن آؤ، بے لباس جس نے ہونا ہے ہو جائے، کعبہ کے رب کی قسم۔ اگر آج اس بستی کے یہ لوگ جو مسجد کے حال میں یا باہر بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج وہ اپنے فیصلے پہ پہنچ جائیں کہ زندگی پر شرک نہیں کریں گے، انشاءاللہ زندگی پر نبی کی اطاعت سے روگردانی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں آسمانوں والے کی رحمتیں ضرور برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس سے بڑا فائدہ آپ کو کیا ہے؟ یہ بات نقطہ نوٹ کرو۔ آج میں اس منبر پہ توحید بیان کر رہا ہوں، مجھے کوئی روک سکتا؟ نہیں روک سکتا۔ سعودی عرب میں اپنا موقع بیان نہیں کر سکتا، دبئی کی مسجد میں کھڑے ہو کے نہیں بیان کر سکتا۔ جاؤ پاکستانیوں، میں منبر رسول پہ یزدانی شہید کے الفاظ جو کہا کرتے تھے اہل حدیث ہو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک، لیکن آج میں کہتا ہوں پاکستانیوں تمہیں پاکستانی ہونا مبارک ہو۔ کیوں؟ آپ جس چوک میں چاہیں توحید کا ذکر کریں، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ مجھے اس منبر پہ کھڑے ہو کر حق بیان کرنے سے کوئی ماں کا لال نہیں روک سکتا ہے۔ اگر یہ آزادی مل جائے، سننا بات، اس آزادی کا فائدہ اٹھاؤ۔ پہلے خود مواحد بنو، پہلے خود متبع رسول بنو، پھر اپنی بیویوں کو بناؤ، اپنی بیٹیوں کو بناؤ، اپنے بیٹوں کو بناؤ، اپنے 10 مرلے کے گھر میں قرآن اور سنت کا جھنڈا لہراؤ۔ انشاءاللہ جب ہر گھر میں قرآن اور سنت کا جھنڈا لہرائے گا، ہر گھر میں رب کا متقی بن جائے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم اسی دن رب ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران نصیب فرمائے گا۔ میں گناہ نہیں چھوڑتا، میں سبزی بھگو کے بیچتا ہوں، میں سیاست جھوٹ بول کے کرتا ہوں، میں منبر رسول کو بیچتا ہوں، میں قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کے گھروں میں لڑائی کر کے پیسے بٹورتا ہوں، میں مدرسے کے نام پہ ڈاکہ مارتا ہوں، میں مسجد کے نام پہ ڈاکہ مارتا ہوں، میں دربار کے نام پہ ڈاکہ مارتا ہوں۔ اگر میں یہ گناہ نہیں چھوڑتا تو اللہ مجھے عمر بن خطاب جیسا حکمران کیسے عطا کر دے؟ تو آؤ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، متبع سنت بنو، چونکہ جنت کے طرف راہ جو جاتی ہے وہ اکیلے آمنہ کے لال کی جاتی ہے اور کسی کی نہیں جاتی۔ اپنی آنکھوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ تمہارے محمد کی آنکھیں کیسے دیکھا کرتے۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو آقا کی سنت کے مطابق کرو۔ اپنی رات اپنی چارپائی پہ گزارنا چاہتے ہو تو سوچو کہ تیرا میرا آقا کس طرح گزارا کرتا تھا، اپنے دن کا آغاز کس طرح کرتا تھا، اپنی دوپہر کا آغاز کس طرح کرتا تھا، اپنے کام کا آغاز کس طرح کرتا تھا۔ جب تم مواحد بنو، متبع سنت بنو اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے بنو، اللہ تمہیں متقین میں شامل کر دے گا۔ جب تم متقین میں شامل ہو جاؤ گے، آسمان والا ہر مشکل میں تمہارا رفیق بن جائے گا، تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
آسمانوں سے وحی آئی لن تنالوا البر، اب یہ وحی ابھی ختم ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اناؤنس کیا، اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ابھی ابھی عرش والے کی طرف سے جبرائیل آیا ہے. اس نے کہا ہے اللہ کا محبوب اگر کسی نے بننا ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کا محبوب بننا ہے یا اس نے اللہ کو اپنا محبوب بنانا ہے، تو جو زندگی میں اس کا سب سے قیمتی مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ کی راہ میں خرچ. ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا کہ ابو طلحہ کھڑا ہو گیا، ہائے ہائے رضی اللہ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال تو اور بھی بہت ہے، بڑی جائیداد ہے، مالدار ہوں، مگر میں نے سارے مال پہ نظر دوڑائی ہے. اے اللہ کے رسول، مجھے سب سے قیمتی اگر کوئی متاع اور میری جائیداد اور مال نظر آیا ہے تو میرا یہ باغ نظر آیا ہے. اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مجلس سے اس وقت تک نکلنا گوارا نہیں کروں گا جب تک میرا یہ باغ اللہ کی راہ میں قبول نہیں کر لیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے کھلکھلا اٹھے. واہ میرے ساتھی، واہ میرے ساتھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اس باغ سے کئی گنا بڑا باغ تیرے میرے رب نے تیرے نام جنت میں الاٹ کر دیا ہے. یہ تھے متقین، یہ تھے اپنے رب کو اپنا یار بنانے والے برگزیدہ لوگ، کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ دنیا کی کون سی کیا چیز ہے، صرف ایک چیز کی پرواہ کی کہ جب موت آئے فرشتہ ہماری شارک پہ بیٹھ جائے، جان کنی کا عالم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ عرش والے کا پیغام آ جائے کہ میرا یار آ رہا ہے، اس کے استقبال کا انتظام کر دیا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی جو زندگی کے باقی دن رہ گئے ہیں، لوگوں آؤ، دنیا کے فتنے عروج پہ ہیں. کبھی سیاست کے نام پہ فتنہ، آج کل تو دین کے نام پہ اس قدر سوشل میڈیا پہ فتنے پڑے ہوئے ہیں کہ نبی کے ان صحابہ کو موضوع بحث بنا کر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں تمہیں آخر میں ایک پیغام دیے جاتا ہوں، ان بحثوں میں نہ پڑنا، یہ چیزیں گزر گئی ہیں. قرآن کی زبان کے مطابق ان کا حساب عرش والا قیامت کے دن لے گا، مگر تمہارا حساب تم سے، تمہارا حساب تم سے لے گا. تمہاری نماز کے بارے تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے صدقہ و خیرات کے بارے تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری توحید و سنت کے بارے تم سے پوچھا جائے گا. تمہیں پوچھا جائے گا کہ رات کو اپنی مرضی سے سونے والے، صبح اپنی مرضی سے اٹھنے والے، یہ تو بتلا یہ دن اور رات کس نے بنائے تھے؟ اگر وہ جس نے بنائے، جس دن سے بنائے آج کے دن تک نہ دن اپنی مرضی کر سکا ہے، نہ رات اپنی مرضی کر سکی ہے. تو 6 فٹ کا بندہ، 5 فٹ کا بندہ جس کے لیے میں نے دن اور رات بنائے، تو نے اپنی مرضی کیسے کر لی بھائی؟ تو رات اپنی مرضی سے کیسے سویا؟ تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ کیوں نہیں بنایا؟ قرآن و سنت کے پہرے دار کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال مجھ سے آپ سے کیا جائے گا، یہ سوال صحابہ سے نہیں کیا جائے گا. صحابہ کے سوال صحابہ سے ہوں گے، ہمارے سوال ہم سے ہوں گے. وہ برگزیدہ لوگ تھے، متقین تھے، پرہیزگار تھے، مواحد تھے، متبع سنت تھے. اللہ نے تو ان کو کہا جاؤ اور بدر میں لڑنے والوں، آج کے دن کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو تو تمہاری جنت تمہارے نام الاٹ کر دی گئی ہے. وہ جن کے نام جنتوں کے سرٹیفکیٹ آ چکے ہیں، تم ان کے نام پہ لڑتے ہو،
ان کے نام پہ زیر بحث چیزیں لاتے ہو. لوگوں یہ فضولیات ہیں. اپنی نماز کی فکر کرو، اپنی تلاوت کی فکر کرو، اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنے کاروبار کی فکر کرو. سچ بولو، غیرت مند بنو، نیک بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو. اللہ کی مسجدیں آباد کرو. جمعے کے دن بھی آؤ، فجر کے وقت بھی آؤ، ظہر کے وقت بھی آؤ. جو اللہ کی مسجدیں آباد کرے گا، قیامت کو دن اللہ اس کا گھر آباد کرے گا، اس کی قبر آباد کرے گا. اللہ نے جو سنانے کی، جو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.